جو وہ تنخواہ لیتے ہیں آپ کے 500 سے کئی گنا زیادہ تنخواہ ہے ان کی، وہ اگر آپ آج 500 لیں گے، کل لیں گے، 5 دن آئیں گے، آپ انہیں 2500 روپیہ دے دو گے، 2500 ان کے لیے بہتر ہے جو میں تنخواہ دیتا ہوں وہ بہتر ہے جی؟ تو کیوں یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں گارڈ سے کہوں جی آپ کی چھٹی ہو گئی، آپ یہاں آئندہ نہ آئیں، آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ ان کی تنخواہ اگر ان کو یہاں بیچارے نوکری کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ کسی بھی مد میں آپ اگر میرے نام پہ کسی کو پیسے دیتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہاں کسی قسم کا کوئی، نہ تو میں کو مسجد بناتا ہوں، مجھے چند دن پہلے میرا جو کارڈ آپ کے پاس ہے اس کے پیچھے بیک سائڈ پہ دیکھیں، اس پہ لکھا ہوگا یہاں کوئی چندہ نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں، کوئی روپیہ نہیں، نوٹ میں لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا نوٹ ہے۔ ایک میرا کارڈ بنایا گیا اور میرے کارڈ کے پیچھے باقی ساری چیزیں میری، اور کارڈ کے پیچھے سے وہ نوٹ ہٹا دیا گیا اور اسے انگلینڈ بھیجا گیا اور کہا گیا جی کہ پیر صاحب، پروفیسر صاحب مسجد بنا رہے ہیں، آپ اس کے لیے پیسے بھیجیں۔ وہ بندہ مجھے فون کرتا ہے، پروفیسر صاحب آپ کو مسجد بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جی فلاں بندے نے یہ کارڈ مجھے بھیجا ہے، اس نے مجھے واٹس ایپ کیا۔ میں نے کہا جی مت دیجیے گا، میرے نام پہ، اور دوسرا یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کسی میرے تائے چاچے کی کوئی قبر، چاچا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی قبر شبر نہیں ہے۔ سامنے یہ کہا جاتا ہے مسجد میں، اب وہاں آپ لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، مطلب کیا کرے کہ یہ پروفیسر صاحب کے چاچے کی قبر ہے، جبکہ میرا چاچا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے یہاں 3000 روپیہ دیں، 4000 روپیہ دیں، 2011 روپے دیں، 11 روپے ساتھ لازمی لگاتے ہیں، اور کچھ عورتیں پھنستی ہیں اور پھر وہ آگے یہاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پیر صاحب اصل تساں نے چاچے نہیں قبر پر 1011 روپیے چڑھائی ہے یہاں۔ عقل کے اندھو، میں یہاں اعلان کرتا ہوں 14 سال ہو گئے، یہاں کوئی چندہ چڑھاوا روپیہ پیسہ نہیں، تو دوسری جگہ جا کے چڑھاوے دیتے ہو، پھر مجھے ہی دو۔ اگر آپ کسی بھی مد میں کسی بھی مقصد کے لیے کسی کو بھی پیسے دیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور یہ امانتاً بات بتاتا ہوں، آگے پہنچانا اب آپ کا کام ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کرے۔ چند ایک سوالات ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ چھپ کے نکاح کرنا اور بعد میں بتا دینا، کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی بعد میں کب بتایا؟ پہلے تو یہ سوال ہے نا۔ اگر تو آپ نے 1 ہفتے، 1.5 ہفتے، 15 دن، 1 مہینے تک بتا دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بتایا تو پھر ساری زندگی گناہ کرتے رہے آپ، پھر ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ گناہ کرتے رہے۔ آپ نے وہ نکاح چھپ کے کیا، پھر بتایا کب؟ 1 ہفتے بعد بتا دیا، 15 دنوں بعد بتا دیا، مہینے بعد بتا دیا، 2 مہینے بعد بتا دیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ مرنے سے 1 ہفتہ پہلے کہا جی فلاں جو میں شادی کی ہوئی ہے، فلاں جگہ کی ہوئی ہے، اس سے میں نے نکاح کیا تھا، آپ کو بتایا، تو پھر آپ گناہ کرتے رہے ساری زندگی۔ نماز اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ جی بالکل یہ حدیث ہے۔ نماز سے پہلے کا تو حکم نہیں ہے، اذان سے پہلے کا درود شریف پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا مسلم شریف کی حدیث ہے، اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد دعائے شفاعت پڑھیں، جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، پڑھتے ہو نا، یہ آقا کا حکم ہے، لیکن اذان سے پہلے حکم نہیں ہے۔
یہ صرف ایک طبقہ دوسرے طبقے کو چڑھانے کے لیے کرتا ہے کہ میری اذان یہ اور آپ کی یہ ہے، باقی میرے آقا کا یہ فرمان نہیں ہے۔ اور اگر درود شریف پڑھنا ہی ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں جس کا آقا نے حکم دیا ہے، اور پھر دل میں پڑھیں۔ یہ کیا ہوا کہ یہاں میرے پڑوس میں مسجد ہے، لائٹ ہو نا تو پھر وہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، صلاۃ والسلام بڑی دیر پڑھتے ہیں، لائٹ نہ ہو تو باہر اذان دیتے ہیں، ڈائریکٹ سیدھی سادے لفظوں میں اذان دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسپیکر ہوتا ہے تو پھر ہم اس طبقے کو جلا رہے ہیں کہ آپ ثواب نہیں کما رہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ کس چیز والا ذہن ہے؟ کس چیز والا ہے؟ دوسرے کو تکلیف دینے والا، تنگ کرنے والا۔ تو آپ کو ثواب نہیں ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد ہم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعائے شفاعت پڑھیں ضرور۔ میرے آقا مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، یہ حکم دیا ہے، جادو اگر گھر میں ہو جائے تو اس کی کیا علامت ہے، وضاحت کر دیں۔ جادو کے لیے سب سے پہلی علامت یہ ہے جی کہ جب جس گھر میں جادو یا جس بندے پہ جادو ہوتا ہے وہ نماز سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی موٹی مثال، اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو نماز پڑھے گا لیکن اس پہ نماز بڑی بھاری ہونا شروع ہو جائے گی، دیر سے پڑھنا شروع کر دے گا، کوئی وقت کوئی اس کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی کیا کرے گا؟ نماز میں لیٹ کرے گا، لیٹ ٹائم میں پڑھے گا، یا پھر اس کی نماز ایک پڑھ لی 2 غائب۔ وہ اس لیے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اس پہ جادو اثر نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو بے نمازی پر جادو 3 لمحے میں کرتا ہے، اور نمازی انسان پہ 90 دنوں کے بعد کرتا ہے۔ اس لیے جادو کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ نماز سے دور کرتا ہے، پھر جا کے اس پہ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے جادو کا۔ اگر وہ نماز پڑھتا رہے گا تو افیکٹ اس حد تک نہیں ہوگا جس حد تک ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان ذہنی طور پر چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ چیزیں کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ بھولنا شروع ہو جاتی ہے، کہاں رکھی، کیا کیا، بھول گیا۔ تیسری چیز، اس میں چڑچڑاپن آتا ہے زیادہ۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ان میں ایک بھی چیز نہیں آئے گی۔ اگر وہ پھر بھی نماز پڑھتا ہے نا، اور اول ٹائم میں پڑھتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، وہ چڑچڑاپن زیادہ، غصہ اس میں زیادہ ہوگا، چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جادو جب ہوتا ہے تو آغاز میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے جادو کا کام ہے جیسے ہی جادو ہوتا ہے آپ نماز سے دور ہونا شروع ہو جائے گے، نماز سے غافل ہونا شروع ہو جائے گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ پہ اثر ہی نہیں ہوگا، کہاں 3 سیکنڈ اور کہاں 90 دن۔ میرے بھائی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یا آئندہ میں ایسی بات کبھی نہ سنوں۔ ہدایت میرے پاس نہیں ہے، ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ میرے بیانات آپ نے سنے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس راستے سے ہٹا کر اس راستے پہ چلا دیا، اور آج آپ نے مجھے یہ میسج کر دیا ہے نا، اتنا لمبا میسج کیا مجھے، آئندہ یہ میسج کسی اور کو نہ کیجیے گا۔ آپ کا جو کل کے گناہ تھے وہ میں نہیں جانتا، یہاں آپ مجھے گواہ بنا رہے ہیں میں یہ گناہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، نہیں، میں نے اس لیے آدھا میسج پڑھا ہے، میں آگے پڑھا نہیں ہے۔ جو آپ کے گناہ تھے وہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانتا ہے۔ جب آپ نے توبہ کر دی اللہ نے سارے معاف کر دیے۔
اب آپ مجھے گواہ کیوں بناتے ہیں کہ میں ایسا تھا؟ نہیں، آپ کا ماضی آپ جانے، آپ کا اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر، زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہہ یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اس نے پچھلے آپ کے سارے معاف کیے، جب گناہ معاف کیے اس نے تو پھر ہی آپ کو اپنے نیک رستے پہ لے کے آیا ہے۔ پوچھا نا کہ جب اللہ اپنا قرب دیتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ بہت گناہگار شخص کو تو فرمایا جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے نا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ ہدایت پہ آتا ہے۔ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوئے ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، اللہ نے اسے معاف کیا، پھر ہی آپ کو سیدھے رستے پہ لے کے آیا۔ اللہ آپ کو اس پہ استقامت قائم رکھنے کی توفیق دے، استقامت دیے رکھے، اللہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق دیے رکھے۔ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، آپ کے بیانات سنے تھے، آپ بیان کر رہے تھے کہ آپ جب بھی جاتے ہیں یہاں سے مدینہ جاتے ہیں، کیا مدینہ جانا افضل ہے یا یہاں سے ڈائریکٹ مکہ جانا افضل ہے؟ مکہ تو ڈائریکٹ کو فلائٹ جاتی نہیں ہے، اور بیچ سے افضل کو نکال دیں، بیچ سے افضل کو، یہ افضل کو گھر پہ ہی رکھا کرو۔ میں یہاں سے الحمدللہ اللہ نے 4 حج نصیب کیے ہیں، عمرے تو ہر سال 3 بھی جاتا ہوں، 4 دفعہ بھی جاتا ہوں، اور صرف یہ نہیں، اللہ نے 3 دفعہ میں شاہی مہمان بھی بنا ہوں، اللہ نے میرے لیے 3 دفعہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا ہے۔ میں پہلی دفعہ جب گیا تھا اس وقت گیا تھا اسلام آباد سے جدہ، اس کے بعد کبھی بھی میں یہاں سے جدہ نہیں گیا۔ یہاں سے مکہ کو فلائٹ جاتی، یہاں سے آپ جدہ جائیں گے اور جدہ سے پھر بس پہ یا ٹیکسی کریں گے تو پھر آپ مکہ جائیں گے۔ میں یہاں سے مدینہ کیوں جاتا ہوں اس کی ریزن سن لیں، پھر فیصلہ آپ خود کر لیں۔ آپ اگر یہاں سے جدہ جائیں گے تو احرام آپ اسلام آباد سے مانیں گے، اور حالت احرام میں ایک تو باوضو رہے، شرط ہے، غیبت نہ کریں، جھوٹ، کوئی چیز کہیں سے بلڈ نہ نکلے، خارش بھی نہ کریں، خطرہ ہے اگر خون نکلنے کا تو۔ لیکن میں نے دیکھا ہے پہلی دفعہ جو مجھے تجربہ ہوا، یہاں سے جب احرام باندھ کے نا جب جہاز میں بیٹھے تو وہاں پاکستانیوں نے غیبت شروع کی، اور غیبت بھی ایسی کمال۔ میں عمرے پر جلیا وہ نہیں ہمارا رشتہ دار، وہ ملنے واسطے نہیں آیا، اتنا بدبخت ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں کس حد تک جاتے ہیں۔ پھر دوسرا، جہاز کے جو لیبارٹری ہے، یعنی جہاز کے جو واش روم ہیں وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کا احرام کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، آپ کو دم پڑتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا بھی آپ نے غیبت کی، پھر جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ جہاز میں کھانا آتا ہے پھر اس پہ بھی آپ تبصرے کرتے ہیں حالت احرام میں، اے چیز چنگی نہیں سی، اے چنگی سی، اے چنگا نہیں سی، میرا اشدار کیا سی، اس آکھیا سی کھانے چاہیے دیتا، اساں یہ دیتا۔ وہ تو چینج ہوتا ہے نا مینیو ان کا، آپ کا اشدار 2 سال پہلے کیا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا دیا ہوگا۔ پھر وہاں یہ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ پھر جب آپ پہنچتے ہیں جدہ، جب باہر آتے ہیں تو وہاں سے بس پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، 2 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں بس کا انتظار کرتے ہوئے۔ اور وہاں جو آپ ایجنٹ کو پیچھے حالت احرام میں نیکیاں پہنچا رہے ہوتے ہیں نا، گالی دے رہے ہوتے، باقاعدہ عورتیں بھی اور مرد بھی، آپ پہ دم پڑا ہوتا ہے، پھر بھی آپ کو پتا، پھر آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہاں سے سفر کر کے وہاں سے بس کا 2 3 گھنٹے ایئرپورٹ پہ سفر،
بیٹھنا باہر، پھر بس کا آنا، پھر بس والے جو کرتے ہیں وہ بھی آگے پاکستانی ہوتے ہیں، پھر جب کمرے میں آپ کو چھوڑتے ہیں، پھر کمرے میں آپ کو کمرہ دیا، وہ نیچے گیلری میں کچھ ٹائم آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں جو آپ لوگ ایجنٹ کو سناتے ہیں اور ہوتے کس میں ہیں آپ؟ حالت احرام میں، جہاں حکم ہے آپ کو کوئی تھپڑ بھی مارے تو پھر بھی چپ، ذکر سے باہر نکلنا نہیں ہوتا، وہاں آپ گالی دے رہے ہوتے ہیں اسے، اور تھکے ہارے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جب عمرہ کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ کب ختم ہوگا، کتنا ہو رہی ہے، یہ صفا مروہ کس طرح کرساں، یہ اتنے تھک گئے ہیں، یہاں کے بیٹھ نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ باتیں، جبکہ آپ کم از کم خانہ کعبہ میں تو اللہ کا ذکر کرو، وہاں بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں یہاں سے مدینہ اس لیے جاتا ہوں کہ ایک تو عام کپڑوں میں جاؤں گا، دم کا فکر، پھر وہاں 2-4 دن ٹھہروں گا، جو میری سفر کی تھکان ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہاں سے ٹیکسی پکڑوں گا یا بس ہے، وہ آپ کو اگر اپنی ٹیکسی ہے تو 3 سے 4 گھنٹے میں آپ کا، بس پہ بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، آپ کہاں آ جائیں گے؟ کہاں آ جائیں گے؟ مکہ آ جائیں گے، وہاں آپ فریش مائنڈ کے ساتھ عمرہ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ کمرے میں چلے جائیں گے، تو یہ آسان ہے، میں اس لیے ہمیشہ ادھر جاتا ہوں۔ آج میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا، اب فیصلہ آپ کریں، جو باتیں میں نے کی ہیں کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ سب سناتے ہیں وہاں جا کے کہ نہیں؟ اور بے حساب سنا رہے ہوتے ہیں۔ باقی افضل ہے، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، مدینہ جائیں، یہاں سے جائیں، افضل ہی افضل ہے۔ مشکل پیش آئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں میرے بھائی، جتنی بھی بڑی مشکل ہو رہا آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ میں نے جس کو یہ بتایا ہے آج تک اور ابھی تک اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ مشکل ٹلی نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد 7 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر 313 دفعہ یا 713 دفعہ پڑھیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو واحد هو ذو الجلال والاکرام، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو واحد هو ذو الجلال والاکرام، 313 دفعہ پڑھیں یا 713 دفعہ، اول آخر 7 دفعہ درود شریف، اس کے بعد جو مشکل ہے وہ دعا کریں، انشاءاللہ اگر آپ مغرب کے وقت پڑھتے ہیں تو صبح نہیں ہوگی آپ کی، اللہ مشکل دور کر دے گا، اور اگر آپ صبح فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو مغرب نہیں ہوگی، سورج نہیں ڈلے گا، آپ کی اللہ مشکل دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی مشکلیں دور کر دے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو رفع کر دے، اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ آپ تعویذ نہیں دیتے، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، کیا جو تعویذ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں؟ جی بالکل غلط کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ قرآن کی آیت آپ گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ جو تعویذ دیتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ قرآن کی آیت گلے میں یا بازو پہ، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے تعویذ لیا اس نے شرک کیا، میرے آقا کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جو شخص تعویذ لیتا ہے اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر کے خود اس سے بری ہو جاتا ہے۔ چلیں آپ کی بات مان لی، قرآن کی آیت آپ نے گلے میں اگر ڈالی ہے تو آپ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، ہمیشہ پاک رہتے ہو، وہ قرآن کی آیت گلے میں ڈالے ہوئے آپ واش روم نہیں جاتے، وہ 4 کل ہیں، وہ آیت الکرسی ہے، وہ آیت کریمہ ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اسی حالت میں جاتے ہو واش روم کے نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اسے 1 کروڑ غلاف میں لپیٹیں، کیا اسے واش روم آپ لے کے جاؤ گے؟ کیوں؟ قرآن کی وہ صورت ہے، قرآن کی بے ادبی ہے، واش روم قرآن کی جگہ، تو
تو جو گلے میں ڈالا ہوا ہے یہ بے ادبی نہیں کر رہے آپ نے جا کے اسے؟ بولو نا، جو بازو پہ باندھا ہوا ہے یہ بے ادبی نہیں کرتے؟ تو کیوں ڈالتے ہو پھر؟ اللہ ہمیں ہدایت دے. دعا کریں، اور دعا سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 3 دفعہ پڑھیں، اور اپنے دل میں جائز حاجت رکھیں. انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں گے نہیں تو اللہ آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا غفور الرحیم، یا اللہ یا قادر یا کریم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم گناہگار ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے ایک بار اللہ پکارتا ہے اللہ 70 بار لبیک یا عبادی کہتا ہے. یا اللہ آج ہماری دعا پہ بھی لبیک کہتے ہو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں خطاؤں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں دور دراز سے نزدیک سے، یا اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا کر دے. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو رفع کر دے. یا اللہ سب کی مصیبتوں کو دور کر دے. یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں، جس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، روحانی ہے جسمانی ہے، یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ بالخصوص جتنے بھی کینسر کے مریض یہاں آتے ہیں، یا اللہ جنہیں تو نے شفا دی اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا ہی فضل ہے. یا اللہ جنہیں تو نے شفا دی انہیں دوبارہ مصیبت نہ لگے. یا اللہ جو ابھی بھی علاج کے لیے آتے ہیں تو انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ تو انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ تو انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جنہیں تو نے شفا دی ہے تو تیرے بندوں کے سامنے ان سے پوچھتا ہوں آپ کو شفا کس نے دی؟ جب وہ تیرا نام لیتے ہیں یا اللہ انہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں. یا اللہ جنہیں تو نے شفا دی انہیں دوبارہ مصیبت نہ لگے. یا اللہ جو ابھی بھی علاج کے لیے آتے ہیں تو انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ باقی بھی جس طرح کے مریض ہیں، روحانی ہیں جسمانی ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ اپنے آگے جھکنے والا بنا. یا اللہ ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے. یا اللہ ہماری عورتوں کو با پردہ بنا. یا اللہ ہماری عورتوں کو با پردہ بنا. یا اللہ ہماری عورتوں کو با حیا بنا. یا اللہ ہماری عورتوں کو با حیا بنا. یا اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، شر انسان سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا. یا اللہ فاسقین کے فسق و فجور سے محفوظ رکھ. یا اللہ رزق کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے. یا اللہ رزق کے حلال عطا کر. یا اللہ جتنے بھی لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں وہ امید لگائے ہوتے ہیں، یا اللہ دنیا کا برا انسان ہوں، مچھر سے زیادہ حقیر ہوں، چوٹی سے زیادہ حقیر ہوں، یا اللہ یہ سارے مجھ سے خر بہا بار بہتر لوگ ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جس کے دل کی جو بھی نیک تمنا نیک حاجت ہے سب کی دلی حاجات کو پورا کر دے. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو رفع کر دے. یا اللہ سب کی مصیبتوں کو دور کر دے. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرما. جن کے یہاں اولاد نرینہ نہیں تو انہیں اولاد نرینہ سے نواز دے. یا اللہ جنہیں تو نے اولاد دی انہیں والدین کا فرمانبردار بنا دے. یا اللہ انہیں والدین کا فرمانبردار بنا دے. یا اللہ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما. یہ تو نے 27ویں کی شب کو دیا ہے، میرا گما ہے وہ شب قدر ہوئی ہوگی، تجھے شب قدر کا واسطہ، یہ تیرے نام پہ بنا ہے تجھے تیرے نام کا واسطہ. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما. یا اللہ ہماری افواج کی مدد فرما. یا اللہ ہماری سیکورٹی فورسز کی مدد فرما. یا اللہ یہاں یہود و عنود کی جو سازشیں ہو رہی ہیں انہیں نیست و نبود کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ بار بار اپنے گھر کی اپنے نبی کے روزے کی حاضری نصیب فرما. بار بار وہاں جانا نصیب فرما. یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.